محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله قل لا اسالكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا ہدیہ چھوڑ کر ایک بڑے باوز و بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ادھر نہ تیر نہ خنجر نہ کمان باقی، ادھر نہ تیر نہ خنجر نہ کمان باقی ہے، اور ادھر سب کے دہن میں زبان باقی ہے، اور عجیب جنگ ہے وہ جنگ کربلا جس میں، وہ عجیب جنگ ہے وہ جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے، ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ محترم سامعین کرام، ابھی بھی میں نے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا، بلکہ میں تم سے صرف اور صرف اہل بیت کی محبت چاہتا ہوں اور کچھ نہیں چاہتا۔ میں نے تمہیں نماز دیا، حج دی، دنیا کی تمام نعمتیں میں نے تمہیں دی۔ صحابہ، کبھی میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا، یہ نہیں کہا کہ تمہیں 50 وقت کی نمازیں جو تھی وہ 5 وقت میں لے آیا، لانے کے بعد میں نے کوئی معاوضہ نہیں مانگا کہ صحابہ میں 5 ٹائم کی نمازیں تمہیں دے رہا ہوں، اب تم مجھے اس کا بدلہ دے دو، مگر میں نے کوئی بدلہ نہیں مانگا۔ دنیا کی تمام نعمتیں میں نے تمہارے پاس دے دی، مگر کبھی نہیں مانگا۔ ہاں، البتہ میں تم سے ایک چیز مانگتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میرے اہل بیت اطہار سے تم بے ناز محبت کرنے لگ جاؤ، میں کچھ نہیں چاہتا۔ تو اہل بیت کی جو محبت ہے وہ عین ایمان ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو مچھلی تڑپ کے مر جاتی ہے، جیسی مچھلی کو پانی سے نکالے، باہر نکالے، زمین میں آئے، فوراً وہ تڑپے گی، مر جائے گی۔ تو صوفیہ فرماتے وہی حال ہم لوگوں کا بھی ہے کہ اگر ایک لمحہ، ایک منٹ اگر اہل بیت کی محبت اگر تمہارے دلوں سے نکل جائے تو سمجھ لینا کہ وہ وقت، وہ لمحہ، وہ گھڑی، وہ سماعت جو گزرا ہے، اس وقت میں تم مردہ تھے، تم زندہ نہیں تھے۔ اگر زندگی چاہتے ہو تو اہل بیت کے اطہار کی ان کی محبت اپنے دلوں میں پیوست کرو۔ ان کی محبت تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ اگر اہل بیت کی محبت اگر دل میں نہیں ہے تو تمہاری ساری عبادتیں بیکار ہیں۔ ہمارے روزے، ہمارے نماز، حج، زکوٰۃ، جو تم صدقہ جاریہ کر رہے ہو، وہ ساری عبادتیں سب بیکار ہو جائے گی، اس لیے کہ اہل بیت کی محبت ضروری ہے۔ اگر اہل بیت کی محبت اگر تمہارے سینوں میں پیوست ہے تو تمہاری نمازیں بھی قبول ہوں گی، تمہارے روزے بھی قبول کیے جائیں گے، تمہارا حج بھی قبول کیا جائے گا، تمہارا زکوٰۃ بھی قبول کیا جائے گا، تمہارا صدقہ جاریہ بھی قبول کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ کب ہوگا؟ جب اہل بیت کی محبت تمہارے دلوں میں ہوگی۔ اب اہل بیت کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو دن نہیں، بلکہ جب کوئی خاص میٹنگ ہوتی تھی، جب کوئی خاص اہم میٹنگ، جب صحابہ
کہ جب ہوتی تھی تو اس میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر آپ یہی واضح نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ سنو، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ اور قرآن کو پڑھنا، اگر سمجھنا ہوگا قرآن کو تو تم کہیں اور نہ جانا بلکہ اہل بیت کے دامن سے جڑ جانا، تمہیں قرآن سمجھ میں آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر اہل بیت کو سمجھنا ہے، ان کے چیپٹر کو پڑھنا ہے، اسٹڈی کرنا ہے، تو تمہیں کہیں اور نہیں جانا ہے، کسی اور چیز کا مطالعہ نہیں کرنا ہے، بلکہ تم اپنے گھروں میں قرآن مجید کو اٹھا کر کے دیکھ لینا اور پڑھ لینا، تمہیں اہل بیت کا سمجھ میں آ جائے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے؟ ہم اور آپ اہل بیت کا بے لوث محبت کریں، اور ان کی محبت دل میں ہے تو سمجھ لیجیے پھر آپ مکمل ایمان والے۔ اگر اہل بیت کی محبت اگر دل میں نہیں، پھر آپ کا ایمان مکمل نہیں، پھر آپ کی تمام عبادتیں، تمام ریاضتیں، تمام تقویٰ، جو طہارت، یہ سب بیکار ہو جائے۔ اگر اپنی عبادتوں کو قبول کروانا ہے اس کے لیے اہل بیت ہر سے بے لوث محبت نہیں کرنا ہوگا۔ اور صرف اہل بیت کی محبت یہ ہمارے لیے فرض نہیں ہوئی، بلکہ صحابہ کرام جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، جن کو ہم فالو کرتے ہیں، ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اہل بیت کی محبت کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق اعظم کو دیکھیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا گزر رہے تھے، آپ نے کیا دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آپ بیٹھے تھے، بچپنے کی حالت تھی، آپ کے بیٹھے ہوئے تھے اور کپڑے پہ مٹی لگی ہوئی تھی، گرد و غبار لگا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم آپ فوراً ہی جیسے آپ نے دیکھا حضرت امام حسین کو، فوراً آپ آئے اور آنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جو مٹی لگی تھی اس مٹی کو آپ صاف کرنے لگے اور اپنے امامہ شریف سے آپ کی مٹی کو صاف کیا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ عمر فاروق اعظم آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ میری مٹی کو کیوں صاف کر رہے ہیں؟ اور اپنے امامے سے آپ ارشاد فرماتے، بہت پیارا جملہ کہا آپ نے، کہا سنو اے امام حسین، آج مجھے جو دولت نصیب ہوئی ہے، آج میں جو ایمان والا ہوا ہوں، آج مجھے جو عزتیں، جو شہرتیں ملی ہے، یہ کہیں اور سے نہیں ملی ہے، بلکہ آپ کے نانا جان کا صدقہ ہے۔ جو ساری نعمتیں مجھے ملی ہیں، مجھے عزتیں جو ملی ہیں، یہ سب آپ کے گھروں کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابہ نے ہمیں کر کے بتایا کہ اہل بیت سے محبت ہمیں اس طریقے سے کرنی چاہیے کہ دوستوں اپنی زندگی کو گزارنا ہے تو آپ کہیں اور نہ جائیں بلکہ آپ کربلا کے میدان کو پڑھ لیں۔ آپ اگر کربلا سمجھ گئے تو سمجھیے کہ آپ پوری زندگی کو بہت اچھے طریقے سے آپ آراستہ کر سکتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو آپ گزار سکتے ہیں۔ اگر جھوٹ دیکھنا ہے تو آپ کربلا چلے جائیں، سچ دیکھنا ہے کربلا چلے جائیں، بہن بھائی کی محبت دیکھنی ہے کربلا چلے جائیں، اگر دشمنی دیکھنی ہے تو بھی کربلا چلے جائیں۔ تو ہر چیز کربلا میں آپ کو ملے گی، تو ہمیں کربلا کا جو چیپٹر ہے ہمیں وہ سمجھنا ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان ظالموں نے کتنا پریشان کیا، کتنی بار آپ کو گرفتار کر کے اپنے عدالت خانے میں لوگوں نے بلوایا۔ اگر دیکھیں کہ وہی زین العابدین ہے، آپ نے جا کر کے کہا کہ سنو تم اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو، میں دین کا جو کام کر رہا ہوں مجھے وہ کرنے دو اور تم اپنا کام کرتے رہو۔ پھر وہی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ جب مدینہ شریف سے تھوڑے دور جا کر کے آپ نے کٹیا بنائی، ایک چھپر بنایا، وہاں پر آپ جا کر کے آپ عبادت و ریاضت کرنے لگے، آپ دین کا جو پیغام تھا اس پیغام کو پھیلانے لگے۔ اور آپ کے شاگرد کون ہوئے؟ کوئی ایسے ویسے شاگرد آپ نے نہیں پیدا کیے، بلکہ تصوف جس پر ناز کرے وہ آپ کے شاگرد ہیں۔ امام حسن بصری کو انہوں نے تراشا ہے، امام زین العابدین نے، تبھی تو
امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو سمجھ لینا تم مکمل ایمان والے نہیں ہو. مکمل ایمان والے تب ہوگے جب اہل بیت کی محبت تمہارے دلوں میں ہوگی. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ دیکھیے کتنا بہترین پیغام ہم سب کو دیا امام زین العابدین نے. کیا عبادت کی اجازت کرتے اور اتنی میں شبل کو جب لوگوں نے دوڑایا مارنے کے لیے شبل بھاگتا ہوا اسے کہیں جگہ نہیں ملی چھپنے کے لیے تو آگے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے گھر آ گیا. انہیں کے گھر میں آ کر کے پناہ دی اسے. وہ شبل جس نے کربلا کے میدان میں پانی کو بند کرایا, امام علی اصغر کے حلقوم پر جس نے تیر چلائی, بی بی سکینہ کے چہرے پر جس نے تماچے مارے, بی بی زینب کے پیروں میں ہاتھوں میں زنجیریں لگا کر جس نے گھسٹوایا تھا, وہی آج کہاں پناہ مانگ رہا ہے. آج اسے پناہ کہاں مل رہی ہے؟ آل محمد کے گھر میں پناہ مل رہی ہے. جیسی وہ بیٹھا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ آپ سلام پھیرے, سلام پھیرنے کے بعد آپ نے دیکھا شبل بیٹھا ہوا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ پانی پیو گے؟ اس نے کہا میں پانی پیوں گا. تو آپ اسے ایک گلاس پانی پلایا. اس کے بعد پھر پوچھا کہ بتاؤ کیا تمہیں اور پانی پینا ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے اور پانی پینا ہے. پھر آپ نے پانی پلایا. پھر پوچھا بتاؤ کیا اور پانی پینا ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے اور پانی پینا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ 3 گلاس آپ نے پانی پلایا. کس کو؟ شبل کو پلایا جس نے کربلا کے میدان میں امام حسین کے خیمے میں جس نے پانی کو بند کروایا. آج اسی کو پانی کوئی اور نہیں پلا رہا ہے بلکہ شہزادہ امام حسین پلا رہے ہیں. پلانے کے بعد جب شکم شیر ہو کر جب اس کا پیٹ بھر گیا, جب وہ باہر نکلا, اس کے ذہن میں سوال اٹھا. سوال یہ اٹھا کہ لگتا ہے مجھے پہچانا نہیں ہے. اگر مجھے پہچان جاتے تو ہرگز مجھے پانی نہ پلاتے بلکہ مجھے قتل کر دیتے, مجھے پھانسی کی سزا سنا دیتے. اس کے دل میں جیسے خیال آیا تو سبو جیسے اس نے کیا وہ فوراً پھر پلٹ کے گھر کے اندر آیا اور کہا امام زین العابدین لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے, میں کون ہوں؟ جیسے اتنا کہنا تھا امام زین العابدین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ سنو, تم نے یہ جملہ کہہ کر کے میرے زخم کو تازہ کر دیا ہے. تم وہی ہو جس نے کربلا کے میدان میں پانی کو بند کرایا. تم وہی ہو جس نے بی بی سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے تھے. تم وہی ہو جس نے امام علی اصغر کے حلقوم پر تیر چلائی تھی. تم وہی ہو جس نے امام بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم نے گھسٹوایا تھا. میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں تمہارا چہرہ کبھی نہیں بھول سکتا. پھر اس کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت مسلمہ کو کتنا بہترین پیغام دیا. آپ نے جملہ کہا شبل سنو, وہ کربلا تھی جہاں پر تمہارا کردار یہ تھا کہ کھانا تم نے بند کرایا, پانی تم نے بند کرایا. وہ یزیدیوں کا کردار تھا اور یہ فاطمۃ الزہرا کے لالوں کا گھر ہے. یہاں پر جب کوئی آتا ہے خالی ہاتھ تو خالی ہاتھ نہیں جاتا, جب وہ لوٹتا ہے تو اسے شکم شیر ہو کر کے بھیجا جاتا ہے, خالی ہاتھ نہیں بھیجا جاتا ہے. سبحان اللہ. وہ تمہارا کردار تھا, وہ تمہارا اخلاق تھا اور یہ میرا اخلاق ہے. تو یہ درس, یہ پیغام امام زین العابدین نے ہمیں دیا. آج ہمارا حال کیا ہے کہ آج ہم امام علی مقام سے بے لوث محبت کرتے ہیں. ہم نعرہ لگاتے ہیں, کیا حسین کا نعرہ لگائیں گے, ساری چیزیں کریں گے, مگر بتاؤ کیا حسینیت میرے اندر ہے کہ نہیں؟ کون سا ہم کام کرتے ہیں؟ جس چیز کی وجہ سے امام علی مقام نے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا تھا, آج وہی کام آج ہم کر رہے ہیں. یزید جو تھا وہ زانی تھا, جھوٹا تھا, بد کردار تھا, بد نظر تھا. اس وجہ سے امام علی مقام نے اپنا ہاتھ نہیں دیا. اگر میرے دوستو جس چیز کے لیے امام علی مقام نے اپنے پورے شہزادوں کو شہید کر دیا, اپنے پورے کنبے کو شہید کر دیا, بھوکے پیاسے 3 دن تک وہیں پر رہے,
مگر آج اس کے باوجود کہ آج ہمارا حال کیا آج ہم امام علی مقام کا دم بھرتے ہیں، ان کا نعرہ لگاتے ہیں، مگر حسینی کردار، حسینی اخلاق ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا کردار تو یہ ہے کہ آج یہ حال ہو گیا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھنے کے بعد اپنی نظروں کو موڑ لیا کرتے ہیں۔ آج ہمیں کوئی دیکھتا ہے، اگر کوئی دکان میں ہم بیٹھ جائیں اور کوئی سامان لینے کے لیے آ جائے تو ہمارا ترازو دیکھا کرتا ہے، اس لیے اسے ڈر ہے کہ چوری کہیں نہ کر لیں۔ یہ کردار ہمارا ہو گیا ہے۔ اگر ہم سچے اور پکے اگر حسینی ہوتے تو لوگ ہمیں دیکھنے کے بعد اپنے منہ کو نہ موڑتے، بلکہ ہمیں دیکھنے کے بعد لوگ یہ کہتے یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ امام علی مقام کا شیدائی جا رہا ہے، یہ ان کا عاشق جا رہا ہے، آنکھ بند کر کے اس پر وشواس کر لو۔ اور آج ہمارا حال یہ کہ لوگ ہم پر بھروسہ ہی نہیں کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے لوگوں کے دلوں کو توڑ دیا ہے، ہم نے کوئی اچھا کام ہی نہیں کیا جس کی وجہ سے جو معاملہ پیش آئے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ آپ کے پاس ابھی آپ حیات میں کچھ لمحوں کے بعد آپ رخصت ہو جائیں، میں رخصت ہو جاؤں، کسی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ موت کب آئے لے کر چلی جائے کسی کا نہیں پتا ہے کب موت آنے والی۔ اگر پتا چل جائے تو انسان سجدے میں چلا جائے، اپنی تمام غلطیوں کی معافی مانگی۔ میرے دوستوں، موت کے آنے سے پہلے کچھ کام کر جائیں۔ تبھی تو میرے دادا حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمۃ الرضوان ہمیشہ ارشاد فرماتے تھے کہ آپ یہ کہتے تھے کہ کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے، کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے اور کچھ کرتے رہنا یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو اپنی لائف میں کچھ نہ کچھ تم کرتے رہو تب تمہیں کامیابی ملے گی۔ تو نماز پڑھو، تم جھوٹ مت بول، امام حسین کے شہدائی، تم ان کے ماننے والے ہو، تم ان کو فالو کرتے ہو، تم جھوٹ بولو گے تو لوگ کیا سوچیں گے تمہیں دیکھ کر؟ تم جھوٹ نہ بولو، تمہارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، تم اپنا رشتہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا کرو، محبت سے ان کے ساتھ پیش آؤ، یہ نہیں کہ ان کی زمینیں ہڑپ کر لو۔ اگر زمینیں ہڑپ کرو گے تم حسینی نہیں ہوگے، تمہیں خود سوچنا ہے کہ تم کون ہو۔ تو اگر حسینی بننا ہے میرے دوستوں تو اپنے آپ اپنے اندر کچھ انقلاب برپا کریں، اپنے اندر کچھ بیداری لائیں۔ وہ بیداری کون سی ہے؟ وہ بیداری بھی لانا ہے، ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ ٹائم ملے ہم نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں۔ پھر اس کے بعد ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، ہمیں غیبت نہیں کرنی۔ اگر کوئی غیبت کرے تو ہمیں منع کر دینا ہے کہ غیبت نہ کرو، اس لیے کہ ہم حسینی ہیں اور ہم غیبت کریں گے نہیں، بلکہ ہم حسینی ہیں، ہم غیبتوں کو مٹائیں گے، ہم برائیوں کو مٹائیں گے۔ جتنی برائیاں جو جنم دے رہی ہیں اس برائیوں کو مٹانے کا نام ہی حسینی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم برائیوں کو اور جنم دیں۔ اگر برائیوں کو ہم جنم دیں گے تو ہم حسینی نہیں ہو سکتے، ہم برائیوں کو مٹائیں گے تو ہم حسینی ہو سکتے۔ میں اپنی گفتگو کو اسے لیتا ہوں، باقی تعالیٰ الحمد للہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات سنت بالکل حضرات سنت